بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. غذائیت کا عالمی دن 28 مئی کو پوری دنیا میں غذائیت کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 33%، جبکہ اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو تقریباً 45 سے 47% بچے جو ہے وہ غذائیت کی کمی کا شکار تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک اگر ہم سندھ کی بات کریں تو کافی حد تک کافی محکمہ صحت کے پروجیکٹ ہیں جس میں بچے اور ماں کی صحت کے حوالے سے کام کیا گیا. اسی میں ایک پروگرام اگر ہم اس کی بات کریں ایکسلریٹڈ ایکشن پلان، اس میں آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صائب جان بدر، پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ایکسلریٹڈ ایکشن پلان کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت خدمات ہیں آپ کی. MNCH پروگرام، پھر آپ نے مڈ وائفری کے حوالے سے بڑا مطلب اگر ہم بات کریں مڈ وائفری کی تو آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج سندھ میں اگر ہم مڈ وائف کی بات کریں تو گھر گھر مڈ وائف جاتی ہیں اور اس حوالے سے کام کرتی ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ماں کی صحت کے حوالے سے تو آپ نے بہت کام کیا. محکمہ صحت میں جب آپ موجود تھیں تو اس وقت آپ نے مڈ وائفری کا ایک انیشیٹو لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک کور کیا ماں کی اموات کے حوالے سے، کیونکہ ماں کی اموات بہت زیادہ ہوتی تھی، بچوں کی اموات بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن کافی مڈ وائفری کے حوالے سے آپ نے ٹریننگز دی، اسٹوڈنٹس سامنے آئے اور آپ نے کافی بیچ نکالے اس حوالے سے. اس وقت کیا صورتحال ہے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے؟ اگر ہم غذائیت کی بات کریں تو کتنے فیصد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ریشو کم ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں شاہین اور K21 چینل کی، بیکاز آپ لوگوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا کہ میں کچھ ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتاؤں. کیونکہ اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں، اگر ماں صحت مند ہے تو بچہ بھی صحت مند ہے، بچہ صحت مند ہے تو یہ معاشرہ صحت مند ہے. ہم صرف یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ ایک فزیکلی اور بچہ ٹھیک ٹھاک ہو، نو ناٹ ایٹ آل، یا کوئی بڑا یا کوئی ماں یا کوئی ایڈولیسنس گرلز یا وہ ریپروڈکٹیو ایج والی وہ عورتیں جن کو اس وقت ماں بننا ہے اور اس کے بعد ماں بننے کے بعد خدمات انجام دینی ہے تاکہ اس بچے کو ایک صحت مند بچہ بنایا جا سکے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ پرفیکٹلی اگر ہو تو پھر وہ فزیکلی، مینٹلی، سوشلی، اسپریچولی، اگر یہ سب چیزوں میں ایک انسان جب وہ بچہ بنتا ہے پھر بڑا بنتا ہے، اگر وہ پرفیکٹ ہے تو اس کو ہم ہیلتھ کے حوالے سے ایک پرفیکشن کی بات کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی فزیکلی طبیعت صحیح نہیں ہے، مینٹلی، سوشلی، اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ کی صحت خراب ہونے کو جاتی ہے. تو اس وقت اگر میں ایک ٹاپک یہ لے لوں، غذائیت، نیوٹریشن، اور نیوٹریشن کے کیونکہ کہنے میں تو یہ آتا ہے کہ غذائیت غذا کی کمی اور غذا کی اوور، یہ سب چیزیں یا انڈر، یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو آپس میں ایک ٹرمینالوجی بنتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹنٹنگ، انڈر ویٹ، اوور ویٹ. اسٹنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے عمر کے لحاظ سے قد میں چھوٹا رہ جاتا ہے. صحیح. مگر صرف قد میں چھوٹا نہیں رہتا، مینٹل اسٹیٹس بھی اس کا اتنا ہی خراب ہو جاتا ہے بچے کا، اور وہ بچہ نارمل بچے سے زیادہ پرفارم نہیں کر سکتا. کیونکہ جس طریقے سے نارمل بچے کو پرفارم کرنا ہوتا ہے یہ بچہ سلو ہو جاتا ہے مینٹلی بھی، اور یہ بچہ قد کے لحاظ سے بھی، ایکٹیویٹی وائز بھی. تو اس بچے کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹنٹنگ. اب جب دنیا میں اسٹنٹنگ چل رہی ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں بھی یقیناً ہے، ایسا نہیں کہ بالکل غریب طبقے کے اندر غذا کی قلت ہے. صحیح. کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ غذا موجود ہے مگر غذا کو پراپر کھا نہیں سکتے اور پراپر اس کی ویلیوز کا پتہ نہیں ہے، تو وہ بچے بھی انڈر ویٹ رہ جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کے وہ سیویئر اکیوٹ میل نیوٹریشن کا جو بچہ آتا ہے، وہ جب کرونک بچہ بن جائے تو اسٹنٹنگ کا بچہ بن جاتا ہے. ایک ہوتی ہے ماڈریٹ اکیوٹ میل نیوٹریشن، وہ بچہ ماڈریٹ ہوا،
اس کو ٹریٹ کیا گیا تو یقیناً پھر وہ بچے ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جب ہمیں یہ 19 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ اس وقت ہمارے جو ٹارگیٹ تھے کہ ہمیں تقریباً 43.5% تک اپنی اسٹنٹنگ کو لے کر آنا ہے. جو بیس لائن ہماری تھی وہ 49.5% تھی. صحیح. اور اس 49.5% کو ہمیں ڈیکریز کر کے لے کر آنا تھا. تو جب نیوٹریشن سروے آیا پھر اس میں یہ ہوا کہ 43.5% نہیں بٹ 45.5% پہ ہم پہنچ چکے ہیں. صحیح. تو سلولی اینڈ گریجولی اس کا پیس بنتا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ چل رہا ہے. تو اگر نیوٹریشن صحیح ہے ماں کی اور ڈیورنگ دا پریگننسی اس کو ہم 1000 days بول رہے ہیں تو وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پھر اس کے بعد 2 سال کا بچہ جب سارے دن آپ یہ اکٹھے کرتے ہیں تو 1000 days بن جاتے ہیں. صحیح. تو ان 1000 days میں بچے کی پرسنالٹی بننی بھی ہے اور بگڑنی بھی ہے. جی. تو اس لحاظ سے اگر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے تو ان 4 سالوں میں ہم نے تقریباً 80 لاکھ بچوں کو اسکرین کیا ہے. کتنے؟ 80 لاکھ. اب سلولی گریجولی ہم نے اس کو اسکرین کیا ہے 6 ماہ سے لے کے 5 سال کا بچہ. تو اس کی کیٹیگریز ہیں. اس میں سے ہمیں 8.5 لاکھ بچے ایسے ملے جو کہ سیویئر اکیوٹ میل نیوٹریشن کے شکار تھے. 8.5 لاکھ بچے یعنی کہ 8.5 لاکھ بچے 80 لاکھ میں سے. تو ان کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے اور الحمدللہ یہ 8.5 لاکھ بچے ہمارے نہ اسٹنٹنگ میں جائیں گے نہ یعنی کہ جو ہے نا موربیڈیٹی میں جائیں گے نہ مورٹیلٹی میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہم نے ان کو ہر پروٹوکال کے تحت ٹریٹ کیا ہے. صحیح. تو پھر اس کے پروٹوکالز بھی الگ ہیں. ان کا جو نیوٹریشن ہمارا RUTF آتا ہے وہ بھی بالکل الگ چیز ہے, وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتا. صحیح. وہ باہر سے آتا ہے, اب یہیں بن رہا ہے مگر 4 سال تک ہم نے باہر سے منگوایا ہے اس کو. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں, یہ کوششیں, یہ کاوشیں, we are very much thankful to the Chief Minister Sindh. This is the first program of the multi-sectoral approach is started in Sindh and we are the proud of the Sindh because پاکستان میں کسی اور صوبے میں ملٹی سیکٹرل نہیں چل رہا. اور this is really ہمیں سر کو تھینکس کرنا چاہیے CM صاحب کو. یہ اس کا ویژن تھا, یہ ان کا ایک گول تھا کہ ہمیں 8 سیکٹر ایک جگہ پہ بٹھا کے تھرو دا PND ڈپارٹمنٹ, چیئرمین PND ہمارا اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کو اسٹیئر کرتا ہے اور 8 سیکٹر ہم مل کے کام کرتے ہیں. ہیلتھ, ایجوکیشن, پاپولیشن, لائف اسٹاک, فشریز, ایگریکلچر, لوکل گورنمنٹ. صحیح. تو کیونکہ جو نیوٹریشن کی جو چیزیں ہیں اسٹنٹنگ کی ہوں, انڈر ویٹ کی ہوں, میل نیوٹریشن ماڈریٹ ہو, اوور ویٹ ہو, یہ سارے کے سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اکیلا اس میں کچھ نہیں کر سکتا جبکہ سارے سیکٹر اکٹھے کام نہ کریں, ایک جگہ پہ نہ کریں. تو لہٰذا سیف ڈرنکنگ واٹر بھی چاہیے اور آپ کو ہائیجینک وے سے لیٹرن بھی چاہیے گاؤں کے اندر. پھر آپ کو ایگریکلچر میں 5 کلر فروٹ بھی چاہیے, 5 کلر ویجیٹیبلز بھی چاہیے, آپ کو فش بانڈز بھی چاہیے جہاں سے پروٹین آئے, آپ کو لائیو اسٹاک بھی چاہیے جہاں پہ ہم نے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ایک اس عورت کو جو کہ میل نرش تھی, سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کو اس کے بچے تھے, تو ان کو انہوں نے بکریاں بھی دی اور مرغیاں بھی دی. تو 4 بکریاں تھی اور اس میں 1 بکرا ہوتا تھا اور 9 مرغیاں اور 1 مرغا ہوتا تھا تاکہ بریڈنگ ہوتی رہے, چاہے وہ انڈے ہوں چاہے وہ دودھ ہو. تو وہ بچہ جو ماں کے گود میں ہے, جو بچہ 2 سال کا ہو چکا ہے, ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو اگر کمپلیمنٹری فیڈنگ کی ضرورت بھی ہے تو ہم 8 سیکٹر مل کے ان کے لیے سوچیں. اور ایسا یہ پروگرام ابھی ایسے ہی چل رہا ہے. صحیح. جی. مطلب 8 سیکٹر پر مشتمل یہ پروگرام ہے اور مل کر جو ہے وہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا کہ مطلب جو میل نیوٹریشن بچے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں ان کو بچانے کے لیے, ان کی غذائیت کو پوری کرنے کے لیے
یہ آرٹ محکمے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. فشری کے بارے میں ہمیں بتائیں, فشری کا محکمہ اس میں کیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فشریز والے ایک جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں پہ پانی ہو. تو وہ جو لینڈ ہے, وہ لینڈ 1 ایکڑ ہو چاہے 2 ایکڑ ہو, تو وہ وہاں کے کوئی نوٹیبل بندہ اگر ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے لیتے ہیں. وہاں پہ پونڈ بنا لیتے ہیں, پھر وہاں پہ سیڈس, فش کے سیڈس دیتے ہیں. پھر وہ فش جب بڑی ہوتی ہے پھر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کی ٹیک کیئر کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو معاہدہ یہ کیا گیا کہ جی جب فش مطلب بڑی ہوگی, کھانے جیسی ہوگی, تو اس فش کو نکال کے کچھ فش جو ہوگی بھلی مارکیٹ میں سیل کر کے آپ اس پونڈ کے کچھ اخراجات کو پورا کریں, اور باقی جو فش ہوگی وہ ان سیویئر ایکیوٹ میل نرش جتنے بچے ہیں اور ماں جو جس کی 12 بچے 13 بچے اور وہ انڈر ویٹ ماں ہے, یعنی کہ پاورٹی کی بلو پاورٹی بھی ہے, وہاں ایجوکیشن کا بھی فقدان ہے, وہاں فیملی پلاننگ کا بھی فقدان ہے, تو یہ ان عورتوں تک پہنچائی جاتی ہے. اور اس میں ہیلتھ کا کردار 60-70% تھا, اور وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو اور آنریبل منسٹر صاحبہ اینڈ آور سیکرٹری ہیلتھ, بیکاز انہی کی کاوشوں کے ساتھ, انہی کی کوششوں کے ساتھ یہ پروگرام قدم بقدم ان آرٹ سیکٹر کے ساتھ چلا ہے. صحیح. اچھا صاحب مجھے بتائیں, یہ جو وزیر اعلیٰ ابھی ہمارے پاس ہیں, جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اس وقت, انہوں نے ہیلتھ میں نے دیکھا بڑا ان کا فوکس تھا. مطلب اسپتالوں میں انہوں نے کہا کہ بچوں کے اسپتال الگ ہونے چاہیے, ٹراما سینٹر پورے سندھ میں ہونے چاہیے, NICVT. بڑی دلچسپی ہے ان کی. مطلب انڈس کی اگر میں بات کروں, انڈس کے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, لیکن وہ جب بھی انڈس کا کوئی انوگریشن ہوتا ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو واقعی یہ سچ ہے کہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں؟ ماشاءاللہ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں, اگر ہیلتھ ہے تو جی, کہتے ہیں جی ہے تو جہان ہے. اگر ہیلتھ ہی خراب ہے تو لوگ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو لہٰذا سر کا, اور اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہماری میڈم صاحبہ کا ہے, میڈم آنریبل منسٹر صاحبہ کا, کیونکہ شی از اے ڈاکٹر. صحیح. اور شی نوز کہ جی کس طریقے سے ہم اپنی ویلیوز کو اور اپنی صحت کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. میڈم کا فوکس صرف عورتیں اور نہیں تھا, بٹ میڈم کا کمیونیکیبل ڈیزیزز, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے اپنا ملیریا, TB, لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام, EPI پروگرام, ہمارا یہ نیوٹریشن کا پروگرام, MNCH پروگرام, ایوری پروگرام از فوکسڈ بائی میڈم, اور خود میڈم ڈائریکٹ سپروائز کرتے ہیں. سندھ میں یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ مطلب ہمارے یہاں جو وزیر صحت ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں, جی, اور وہ کمیٹیڈ ہیں. ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ سے ہم بھی سیکھتے ہیں, اور ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے, تو وہ سمجھتی ہیں چیزوں کو بالکل, اور ان کو کس طرح فوکس کیا جائے. صوبوں کا پتہ ہے, مطلب اپنے پورے صوبے کا پتہ ہے, ہر ڈسٹرکٹ کا پتہ ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں کیا نیڈ ہے. صحیح. اچھا, یہ جو 8 لاکھ آپ نے بچے اسکرین کیے, کس طرح کے بچے آپ کو غذائی قلت کا ملے؟ کیا ان کا مطلب اس وقت اسٹیٹس کیا تھا ان بچوں کا؟ اس کا اسٹیٹس میں بتاؤں شاہین, اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ وہ بچہ اتنا وہ کمزور, اتنا وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ بچہ آتا ہے. میں نے 3 والیوم چھپوائے ہیں سکسیسفل اسٹوریز کے, والیوم 1, والیوم 2, والیوم 3. میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کو دکھاؤں گی بھی صحیح کہ بچہ آتا کیسے ہے, اور 2.5-4 ہفتے میں وہ بچہ ایگزٹ کیسے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے بچے کو پہچان نہیں سکیں گے کہ وہ بچہ وہی بچہ ہے جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, اور اب یہ بچہ کیسا جا رہا ہے. تو یہ اس ہماری ریگولر فالو اپ کا ایک تو نتیجہ بھی ہے, کیونکہ ریگولر جو فالو اپ ہوتا ہے, کیونکہ ہم فیسلٹی بیسڈ اور کمیونٹی بیسڈ دونوں پروگرام چلا رہے ہیں. 30% ہمارا فیسلٹی بیسڈ پروگرام ہے کہ وہاں پہ بچے جاتے ہیں تو ٹریٹ ہوتے ہیں, اور جیسے 80 لاکھ میں نے بچے آپ کو کہا نا کہ وہ کیا ہوئے ہیں, اسکرین ہوئے ہیں, اور یہ 80 لاکھ بچے اسکرین کس نے کیے ہیں؟ کمیونٹی پہ ہمارے پاس کمیونٹی ہیلتھ ورکر ہیں, تقریباً ہمارے پاس 8 سے 10 ہزار کمیونٹی ہیلتھ ورکر ہیں جنہوں نے یہ بچے اسکرین کیے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور ان کو ریفر کیا ہے. ریفر کے لیے ایک OTP سائٹ ہمارا ہے, جیسے BHU سارے PP6 کے پاس ہیں, اور PP6 سے ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ جو ہم بچے ہمارے کمیونٹی سے آئیں گے ان کو آپ ٹریٹ کرو گے, کیونکہ ان کے پاس بھی جو اسٹاف ہے ہمارا, جو تقریباً 1500 کا اسٹاف ہے, جس کو
PND डिपार्टमेंट, मल्टी सेक्टोरल डिपार्टमेंट पे करता है। तो ये वो लोग उनको बच्चों को एनरोल करते हैं और फिर बच्चों को रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड RUTF देते हैं। हम एक बच्चे को जो बहुत कमजोर बच्चा है, रेड पट्टी में आता है, तो उसको 2 महीने से लेके 2.5 महीने तक RUTF देना ही देना है। तो उन बच्चों का फॉलोअप हर हफ्ते होता है ताकि वो वजन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब माँ प्रॉपर उनको RUTF खिला रही है, या वजन कम हो रहा है तो माँ प्रॉपर उसको नहीं खिला रही। तो इसका मतलब यही होता है कि वो जो बच्चे हमारे ट्रीट हो रहे हैं PPHI के मैनेजमेंट से, जो हमारा मुआहदा है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर उनके पास है, ये हमारी मजबूरी है कि हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो कुछ रूरल हेल्थ सेंटर, कुछ तालका हॉस्पिटल जहाँ पे OTP साइट मौजूद है। इस वक्त जो हमारे ट्रीटमेंट के सेंटर है ना, इस वक्त पूरे सिंध में 1004 है, 1004। और हमारे और कॉम्प्लिकेशंस में जो बच्चे आते हैं, यानी कि अगर वो बच्चा बिल्कुल ढांचा बना हुआ है, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का बच्चा है, साथ में नमूनिया भी हो गया, साथ में डायरिया भी हो गया, GIT प्रॉब्लम हो गई, स्किन प्रॉब्लम हो गई, एडिमा हो गया, यूरिनरी प्रॉब्लम हो गए, ऐसे बच्चों को हमें दाखिला देना होता है। तो जैसे पीट्स का वार्ड आपने देखा है NICH में हर जगह, मगर ये वार्ड जो होता है ये होता है न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर। इसमें हम करते क्या है कि हमने इसमें डॉक्टर्स रखे हैं, नर्सें रखी हैं, आया रखी हैं, स्वीपर्स रखे हैं। ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे में उस बच्चे को वहाँ एडमिट करके उस बच्चे की देखभाल करते हैं। और ये एक स्पेशल मिल्क आता है F100, F75 और RUTF के साथ उस बच्चे को ट्रीट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन के लिए एंटीबायोटिक होती है, ओरल होता है या बाय इंजेक्शन होता है, और फिर उसमें कुछ IV फ्लूइड्स भी अगर जरूरत पड़े तो देते हैं। तो ये बच्चे अलग से उस वार्ड में ट्रीट होते हैं। सही। तो लिहाजा ये हमने पूरे सिंध में तकरीबन 26 बनाए हैं, और अभी WHO की मदद से फिर हमने 19 और भी हमने बनाए हैं तालका अस्पताल पे। तो ये नीड थी। फ्लड के बाद और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, और बच्चों को क्योंकि इतना ना बकरी का दूध मिल सका, ना बच्चों को कोई प्रोटीन मिल सका, ना कोई कार्बोहाइड्रेट मिल सका, तो वो बच्चे जो थे हमारे 6 महीने से लेके 2 साल और 2 साल से 5 साल के बच्चे, मजीद उनकी सेहत खराब हो गई। जी सही। चलिए नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे कि आया कि किस तरह के प्रोग्राम काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अपने सवालात को दोबारा आगाज़ करते हैं। मैडम मुझे बताएं कि मिडवाइफरी के हवाले से बड़ा काम किया आपने, कितने मिडवाइफरी आपने पास आउट किए और आज वो कहाँ काम कर रहे हैं मिडवाइफरी? शाहीन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे बिल्कुल दिल के नज़दीक ये सवाल है, क्योंकि 2008 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और ये प्रोग्राम तकरीबन 10 साल मैंने चलाया, और उसमें ये 0 से चला था और बड़ा चैलेंज था पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि PC1 एक थी और सिंध का जो पोर्शन था वो मुझे इम्प्लीमेंट करना था। तो लिहाजा हमें ये टारगेट था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी हैव द वन स्कूल और द कम्युनिटी मिडवाइफ्स। तो फिर सारे सिंध के अंदर जितने कम्युनिटी मिडवाइफरी स्कूल मैंने 25 नए बनाए, और जो जहाँ पे नर्सिंग स्कूल थे वहाँ पे हमने नर्सिंग स्कूल का एक विंग मिडवाइफरी कर दिया, एक नर्सेस के पास कर दिया। सही। अच्छा, जो हमारे 5 पब्लिक हेल्थ स्कूल हैं सिंध के अंदर, उनमें भी हमने ये किया, एक विंग मिडवाइफ के लिए और एक विंग जो था इसके लिए LHVs के लिए। तो फिर एडमिशन क्राइटेरिया, फिर उसके बाद उनकी एडवर्टाइजमेंट, फिर बच्चों को सिलेक्ट करना, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना स्कूल की, फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराना, और फिर उसमें एकेडमिया और जो उनके टीचर्स हैं उनको सिलेक्ट करना और लोअर स्टाफ को,
پوری فیکلٹی بنا کے دینا اور وہاں پہ 18 مہینے کی ٹریننگ دینا. اس میں اسکل لیب تھا, اس میں ٹیچنگ تھی, اس میں ٹیچرز تھے, اس میں سلیبس تھے, اس میں پاکستان نرسنگ کاؤنسل کے ساتھ رجسٹریشن تھی. تو الحمدللہ سندھ واز دا فرسٹ پروونس. سندھ واز دا فرسٹ پروونس. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے جب تک میں تھی تو تقریباً 10,000 ہماری کمیونٹی مڈ وائف جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہو چکی تھی, اور نہیں کہ صرف ٹرینڈ بٹ انرول بھی ہو چکی تھی. اور ایگزام کا جو ریشو ہوتا تھا تو اگر 100 لڑکیاں بیٹھتی تھیں ایگزامینیشن میں تو 90, 78, 88 پاس ہوتی تھیں. تو اس لیے اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو کمیونٹی مڈ وائف ہے وہ تقریباً 8 سے 10,000 ہیں. اس میں سے 2 سے 3,000 پی پیچھے میں کام کر رہی ہیں, اور وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ڈیلیوریز کراتی ہیں. وہ بڑے کمپلیکیٹڈ کیسز کو بھی مینیج کر لیتی ہیں. اب ظاہر جو سیزر کا کیس ہے وہ تو نہیں کر سکتی, مگر باقی کمپلیکیشنز کو ہینڈل کر لیتی ہیں. تو اس سے ہوا یہ کہ جو ہم نے یہ جرنی شروع کی تھی 2007-8 سے, اور ابھی جو ہمارے پاس مکس کا سروے آیا اس میں MNCH کے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں کہ مورٹیلٹی بھی کم ہو گئی ہے, چاہے وہ میٹرنل ہو, چاہے نیونیٹل ہو, چائلڈ مورٹیلٹی ہو, چاہے انفینٹ مورٹیلٹی ہو. تو اس مکس میں کیٹاگوریکلی جو سروے والے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ this mortality have been decreased in the Sindh province because of the new cadre of the community midwives. تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے. اب اعزاز ملے یا نہ ملے, بٹ یہ ہے کہ لوگ جب اتنا اچھی طریقے سے گھروں میں ڈیلیور ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں ڈیلیور ہوتے ہیں جو کہ پروٹوکالز ڈیلیوری کے ہوتے ہیں, اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ ایک مڈ وائف کو کھڑا کریں اور کسی اسکل پرسن دوسرے کو بھی کھڑا کریں, جتنی کمپلیکیشنز کی مینجمنٹ مڈ وائف کو پتا ہے نا اتنی اوروں کو نہیں پتا ہوتی. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ واٹ آر دا 3 گولڈن منٹ, بچہ اس میں اسفیکزیا کا بچہ پیدا ہوا اس کو تم کیسے بچاؤ گی, تو اس کو فر اس کو سب چیزیں پروٹوکالز آتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہم نے اسکل دیا ہے, اور اس اسکل سے یقیناً ہماری مورٹیلٹی کم ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا میرے لیے اس وقت شاہین, کہ میں اتنے اسکول بناؤں, فیکلٹی لے کر آؤں, رجسٹریشن کراؤں, بچیوں کو پھر ٹریننگ دی جائے. پھر ہم ان کی ایک 5th میں آف دا ایوری ایئر ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, دنیا کا میڈوفری ڈے ہوتا ہے. ان کا بوسٹ اپ ہوا, ان کی ہم نے مورل ان کو اتنی سپورٹ کی کہ لڑکیاں کانفیڈنٹ ہو گئیں. اور وہ بچیاں ابھی بھی وہاں مجھے ملتی ہیں ہر جگہ, تو بہت پیار سے ملتے, کہتے آپ ہماری ماں ہو, آپ نے ہمیں سب کچھ بنایا. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا اس وقت. تو میں ان سب کو کہتی ہوں میں 10,000 مڈ وائف کی اماں ہوں, اور میں نے اتنی 10,000 مڈ وائف کو جو ہے نا ٹریننگ کروائی. تو دیز آر دا تھنگس, آپ وہ چیز کرو دنیا میں جو کہ نیکڈ آئی سے آپ کو نظر آئے, وہ چیزیں نہ کریں آپ جو کہ واش آؤٹ ہو جائیں. یقیناً وہ چیلنجز تھے میرے لیے اور میں نے کیے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی مجھے جو بھی چیلنج ملتا ہے تو میں اس کو اپنی عبادت سمجھ کے قبول کرتی ہوں اور کرتی ہوں. تو لہٰذا یہ چیزیں ول سے ہوتی ہیں, یہ چیزیں اپنی اندر کی کمٹمنٹ سے ہوتی ہیں. جو کمٹمنٹ انسان کے پاس ہے تو وہ کام کر سکتا ہے. ایک چیز اور آپ نے بڑی سروے اس میں مڈ وائفری کو آپ نے ٹریننگ بھی دی, جو ناف ہوتی تھی بچے کی اور خاص طور پہ ماں کی, جی اس میں کافی اموات ہوتی تھی, اس میں انفیکشن ہو جاتا تھا اکثر, اس میں اموات بہت زیادہ ہوتی تھی, وہ آپ نے ہائی لائٹ کیا اور مڈ وائفس کو آپ نے ٹریننگ دی اس کے حوالے سے. یہ بڑا جب میں دیکھ رہی تھی انفیکشن کے حوالے سے, ایک میں خان کی ٹریننگ لے رہی تھی تو اس میں تذکرہ ہوا اس چیز کا کہ آپ نے اس کی مڈ وائف کو ٹریننگ دی. جی جی بالکل. اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کتنی اموات ہوتی تھی اور آپ نے کس طرح انیشیٹو لیا؟ اس میں یہ ہوتا تھا شاہین کے امبلائکل سیپسس, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیاں یا پھر گھروں میں بڑی بوڑھیاں کیا کرتی ہیں اس کو امبلائکل کارڈ کو کٹ کرتی تھی نا. جب وہ کٹ کرتی تھی تو وہ چھری سے, کبھی زنگ آلودہ کی بلیڈ سے, کسی بھی چیز سے, اچھا اس کے اوپر مزے کی بات یا تو راکھ رکھ لیتی تھی, راکھ, یا پھر اس کو گوبر یا پھر آئل لگا دیتی تھی. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بچے کو سیپسس, امبلائکل سیپسس, اور اس میں بچہ سیپٹیسیمیا میں بچہ چلا جاتا تھا اور بچہ مر جاتا تھا. تو اس کو پھر ہم نے کیا کیا کہ ایک اسٹڈی تھی اس کی اپنا جو ہے کھٹمنڈو کی, نیپال کی, کلورا ہیگزیڈین ایک جیل تھا جو کہ ہم نے وہاں سے جپائکو کی مدد سے منگوایا, پھر یہاں پر بچوں پہ ہم نے استعمال کیا. بھٹا صاحب کی بھی ایک اسٹڈی تھی, تو اس سے ہمارے
بچے کافی بہتر ہونے لگے اور اموات کم ہونے لگی. اسٹڈی ہے باقاعدہ وہ. تو اب وہ جیل, کلوراہیکزیڈین, اور پھر ہم نے ساتھ میں ایک سیف ڈیلیوری کٹ رکھ دی جو کہ ہم نے ہر کمیونٹی میڈ وائف کو دی اور ہر کمیونٹی ہیلتھ ورکر کو دی. جو ماں پریگننٹ ہو اس کو دے دو, چاہے وہ ڈیلیوری ہاسپٹل میں کراتی ہے چاہے وہ ڈیلیوری گھر پہ کراتی ہے. یوز دونوں چیزیں ہونی ہے, ایک امبلائکل کارڈ کے لیے کلوراہیکزیڈین اور سیف ڈیلیوری کٹ. اس کٹ میں ہوتا یہ تھا کہ سارے ڈسپوزیبل آئٹم تھے, 22 ڈسپوزیبل آئٹم تھے اس کے اندر. شیٹ بچھا دو, بچے کو کارڈ کو کیسے کاٹنا ہے, کیسے کلیمپ کرنا ہے, کیسے باندھنا ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بچے کو کیسے واش کرنا ہے, اسفیکزیا بچے میں ہو تو اس کو کیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ کرنا ہے, پورے اسٹیپ اس میں لکھے ہوتے تھے. وہ پھر بچہ پیدا ہو گیا, وہ یوں مروڑ کے اس کو آپ ڈسپوز آف کر دو. تو ان دو چیزوں سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا مورٹیلٹی کو ڈیکریز کرنے میں بھی. میڈم مجھے بتائیں, جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کے کتنی دیر کے بعد ماں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے؟ فوراً بعد. ہم جو کلاسٹرم دودھ کہتے ہیں نا, جو پہلے کہتے تھے ضائع کر دو یہ دودھ صحیح نہیں ہے, وہ پورا اینٹی باڈیز ہیں. یعنی کہ بچہ پیدا ہو, اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جیسے کچھ گائنیکولوجسٹ تو ایسے بھی کرتی ہیں کہ امبلائکل کارڈ بھی نہیں کاٹتی ہیں, پھر بھی بچے کو نا ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دیتی ہیں. اس چھاتی سے لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کی کانٹریکشن شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹک, قدرت کی طرف سے, اور پھر وہ جو پلاسینٹا ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ ایکسپل ہو کے باہر نکلتا ہے. تو بچے کا دودھ اور بچے کو دودھ پلانا جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس میں شروع کرا دینا, کوئی ٹائم کی اس میں وہ لمٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد جب بچہ صاف ستھرا ہو کے ماں کے پاس آتا ہے تو صرف 6 مہینے تک بچے کو ماں کا دودھ دینا چاہیے. کوئی پانی, کوئی گھٹی, کچھ بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اللہ میاں نے ماں کے دودھ کے اندر پانی کی مقدار بہت رکھی ہے. منرلز بھی اس کے اندر ہیں, وائٹامنز بھی اس کے اندر ہیں, پروٹینز بھی ہیں, کاربوہائیڈریٹ. خدا نے مکمل ایک غذا بنائی ہے انسان کے لیے, جینے کے لیے, بڑے ہونے کے لیے. جبھی تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے کہ وہ ماں کی جو فیکٹری ہے. اگر بچہ, کیونکہ اکثر مائیں یہ کہتی ہیں نا کہ جی ہمارا بچہ دودھ نہیں پی رہا, میرے بچے کو میرا دودھ موافق, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جتنا بچہ سک کرے گا اتنی پروڈکشن بنے گی دودھ کی. تو لہٰذا ماں کو اپنے بچے کو کوئی اوپر کا دودھ نہیں, بالکل بوٹل فیڈ کو کراس کر دو, اور اس کے بعد 6 مہینے تک صرف اور صرف اپنا دودھ پلائیں. اور ڈیمانڈ پہ بچے کو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو آدھے گھنٹے میں, پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ, پھر 2 گھنٹے, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ڈیمانڈ بھی اس کی بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کمپلیمنٹری فیڈنگ شروع کریں بچے کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ شروعات ایسی ہوتی ہے کہ آپ بالکل نرم غذا سے, یعنی کہ بالکل پتلی غذا. میڈم ہم نرم غذا پہ بات نہیں, پہلے مجھے یہ بتائیں, بہت ساری خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم دودھ پلاتے ہیں لیکن دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہی تو میں بات کہہ رہی ہوں آپ کو کہ مائیں کیونکہ کاؤنسل نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ماں پیگننٹ ہو تو 4 دفعہ ایٹ لیسٹ اس کو اینٹی نیٹل کیئر کے لیے آنا چاہیے. اس اینٹی نیٹل کیئر کے اندر جب ڈاکٹر اس کو دیکھتی ہے کہ یہ ابھی 3را مہینہ ہے, پھر 6ٹھا مہینہ ہے, پھر 9واں مہینہ ہے, پھر بچہ ڈیلیور ہونے والا ہے, تو اس کو کاؤنسل کرے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسل ماں پراپر ہوتی نہیں ہے, نہ ڈاکٹر کے پاس, کاؤنسلر کے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ ماں کو سننے کے لیے اتنا ٹائم ہے, کیونکہ 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں. وہ گھر پہ کوئی روتا ہے, کوئی انگلی سے پکڑا ہوا ہے, کوئی گود میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پیٹ کے اندر ہے. تو یہ جو جلد بازیوں میں صحیح کاؤنسلنگ نہیں ہونا, تو ماں اگر پہلے اینٹی نیٹل کیئر سے کاؤنسل ہو تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ مجھے صرف اپنا دودھ دینا ہے, اور جتنا بچہ سک کرے گا اتنا دودھ کی پروڈکشن بنے گی. یہ تو قدرت کا قانون ہے. اور یہ غلط بات ہے کہ میرا دودھ نہیں بنا, میں نے بڑی کوشش کی, تم نے بچے کو پکڑنا نہیں سیکھا, تم نے پرائمری جو پہلی بچے کی مائیں ہوتی ہیں ان کو پکڑنا نہیں آتا. اور جو تھر میں ہم نے بات دیکھی, تھر پارکر میں, کیونکہ وہ چوڑے پہنتی ہیں تو بچے کی پوزیشن صحیح نہیں ہوتی ہے, اور بچہ اتنا اریٹیٹ ہوتا ہے نا ان چوڑیوں سے, تو بچہ دودھ نہیں پی پاتا, تو وہ بچہ یوں کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے. پھر ایسے بچے
6 مہینے تک اگر بچے کو پراپر ماں کا دودھ نہ ملے یہ بچے ہمارے اسٹنٹنگ میں جاتے ہیں اور یہی بچے ہمارے ایکیوٹ اور کرونک میل نیوٹریشن میں جاتے ہیں اور پھر ان کے قد کم رہ جاتے ہیں, مینٹل ان کی حالت وہ نہیں ہوتی جو کہ ایک انسان کی پراپر وے میں ہونی چاہیے. دیکھیں چیزیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں اور ختم کہاں ہوتی ہیں, تو ہمیں ان پورے اس پیریڈ کو جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ہمیں کاؤنسلروں کی بہت سخت ضرورت ہے کمیونٹی کے اندر. اور میں کہتی ہوں کہ جو بھی پروگرام ہمارے شروع ہو 70% ہمیں کمیونٹی کو اصلاح کرنی ہے, کمیونٹی کی ماؤں کی, بچوں کی, ایڈولیسنٹس گرلز کی. جب تک وہ وہاں نہیں سیکھیں گی تو وہ اپلائی نہیں کر سکیں گی. باقی ہسپتالوں میں جب آتی ہیں وہ کمپلیکیشن کے ساتھ, بخار کے ساتھ, کسی علامات کے ساتھ, کاؤنسلنگ پراپر جو ہمیں ضرورت ہے وہ کمیونٹی کے اندر ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. صحیح. اچھا میڈم مجھے بتائیں, خاص طور پہ یہ فیشن دیکھا گیا ہے کہ ایک تو ڈبے کا دودھ شروع کرواتے ہیں, پھر جب 6 ماہ کا بچہ ہوا تو اس کو سیریلیک پہ لے آئے, تو وہ سمجھتی ہیں, مائیں سمجھتی ہیں کہ شاید سیریلیک میں پوری غذائیت ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اب ہم اس کا وہ کمپلیمنٹری فیڈنگ میں تو آتا ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو جس کو یہ کمپلیمنٹری فیڈنگ دے رہی ہیں, دودھ کا ڈبے کا دودھ بھی دے رہی ہیں, اس بچے کو بھی آپ دیکھیں اور وہ بچہ بھی دیکھیں جو بالکل پیورلی اپنے ماں کے دودھ کے اوپر ہے. اور 6 مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے وہ ایسی بازار کی چیزیں, کمپلیمنٹری فیڈنگ یا یہ چیزیں نہیں کھاتا. وہ کھچڑی سے شروع ہوتا ہے, وہ دلیے سے شروع ہوتا ہے, وہ سابودانہ سے شروع ہوتا ہے, پھر وہ بچہ آگے چل کے سوپ سے, انڈے کی زردی سے, انڈے سے, کیلے سے, ان دونوں بچوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہی ایک عمل ہے جو کہ ہم ماؤں کو سامنے دکھا سکتے ہیں کہ آپ ان نقلی چیزوں پہ نہ جاؤ, اصلی چیزوں پہ جاؤ, تاکہ اپنے بچے کی نشو و نما, صرف فزیکلی نشو و نما نہیں, مینٹلی نشو و نما بہتر سے بہتر کر سکو. کیونکہ آج کا بچہ نشو و نما مینٹلی صحیح ہوگا, کل کا وہ سائنسدان بھی بنے گا, وہ ڈاکٹر بھی بنے گا, وہ انجینئر بھی بنے گا, وہ ملک کو اکنامکلی پاورفل بھی کرے گا. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ڈبے کے دودھ کی, کوئی قانون بھی آپ پاس کرنے جا رہی ہیں اس والے سے؟ جی وہ ایکچولی یہ ہمارا ایکٹ جو ہے نا وہ بن چکا ہے, وہ نیشنل لیول کا تھا, پھر پروونسز میں اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, اور وہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس کی پروسیڈنگز بھی ہو چکی ہیں اور لا ڈپارٹمنٹ سے بھی. تو وہ ایک دفعہ ہمارا اسمبلی سے پاس ہو گیا تو پھر وہ انشاءاللہ امپلیمنٹیشن میں بھی آ جائے گا. اس میں باقاعدہ یہی ہے کہ دودھ جو ڈبے والا ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے, نو بوٹل فیڈ. صحیح. اچھا مجھے بتائیں, جب ماں حاملہ ہوتی ہے اس کی غذا خاص طور پہ کیا صرف یہی ضروری ہے کہ گوشت ہو؟ ہم کس چیز سے, مطلب کسی کے گھر اگر گوشت نہیں ہے تو غذائیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں شاہین, یہ ہماری متس ہیں ہماری کہ گوشت ضروری ہے. بھئی دیکھو غریب نہ گوشت تو ابھی تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سک رہا, تو لہٰذا ہم نے دیکھا ہے قدرت نے ہر چیز کا نعم البدل پیدا کیا ہے. وہ پروٹین جو کہ اینیمل کے اندر ہے تو پھر ہم اس کا نعم البدل جو ہے نا وہ پلسز میں کر سکتے ہیں, یعنی کہ دالیں ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ہمارے کچھ ویجیٹیبلز ایسی ہیں جس میں کافی اچھی مقدار میں میگنیشیم ہوتا ہے, پوٹیشیم ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, منرلز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں پہ آ جائیں. تو یہ بھی لہٰذا وہ پارٹ ہے جو کہ کمیونٹی میں عورتوں کو کمیونٹی سیشنز کر کے اور بتا دینا چاہیے, جو کہ لیڈی ہیلتھ ورکر اپنی کتاب کے تھرو بتا بھی رہی ہے, مگر وہ انکورڈ ایریا جو باقی جو رہ جاتی ہے اس میں ہمارے میسیجز ہیں کوئی 22, تو وہ کمیونٹی میں بتائے جاتے ہیں, مگر وہ 2-4 سال اتنا نہیں لگتا کہ وہ ان کو یاد رہ جائیں. یہ مسلسل کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہیمرنگ ہے, یہ کمیونٹی لوگ بھول جاتے ہیں, پھر ان کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ اس چیز میں یہ غذائیت ہے, اس چیز میں یہ غذائیت ہے, تو پلیز آپ اپنے بچوں کو اور حاملہ خاتون کو کس طریقے سے کھلا سکتی ہیں. تو ایک جب ماں حمل سے ہو جاتی ہے تو ایک تو اپنی غذا اس کو ضرورت ہے, دوسری اس بچے کے لیے غذا, تو ڈبل غذا ہو جاتی ہے. مائیں سمجھتی نہیں ہے اس چیز کو, تو وہ کہتی ہیں 3 مہینے کئی عورتوں کو الٹیاں آتی ہیں, پھر نہیں کھایا جاتا. تو لہٰذا اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لیکوڈ پہ, سوپس پہ اس پہ چلے. اگر جو غریب ہے وہ نہیں افورڈ کر تو سبزیاں اور دالیں اور پھر کچھ پھل فروٹ جو ہے نا وہ, اور ساتھ میں دودھ.
بہت ضروری ہے. تو یہ 4 اینٹی نیٹل کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ماں پراپرلی کاؤنسل ہو, فیسلٹی کے اندر بھی اور کمیونٹی کے اندر بھی, تاکہ ماں کو یہ پتا چلے کہ مجھے غذا کی, جہاں میں 1 روٹی کھاتی ہوں وہاں مجھے 2 روٹی کی ضرورت ہے, جہاں مجھے 1 بوٹی کھاتی تھی وہاں مجھے 2 بوٹیوں کی ضرورت ہے. تو لہذا غذا کو ڈبل کرنا ہے. صحیح. اچھا میڈم, کوئی اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گی خاص طور پہ پبلک کے لیے, کہ ماؤں کو کیا میسج دیں گی, اور بچے کی خاص طور پہ مدر فیڈنگ کے والے سے کوئی میسج دینا؟ جی, میرا میسج یہی ہوگا تمام ناظرین کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ پلیز آپ مہربانی کر کے جب کیونکہ ہم لوگ جو ہیں, عورتیں جو ہیں, جو مائیں ہیں, ایڈولیسنس گرلز, جو بچی 10 سال سے لے کے 18 سال کی عمر میں آتی ہے, اس بچی کی صحت کے اوپر سخت سے سخت جو ہے نا آپ خیال رکھیں اس کا, اور ان کی غذائی چیزوں پہ, یہ جنک فوڈز, یہ جو بازار کے فوڈز ہیں, برگرز ہیں, پیزاز ہیں, ان چیزوں کو کٹ کریں. پیپسی ہے, یہ چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے نہیں کھائی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ نشو و نما کے دن ہیں, یہ بچی کے بڑے ہونے کے دن ہیں, اور یہ بچی جتنی اندر سے مضبوط ہوگی, اور وہی بچی پھر آگے چل کے جو شادی شدہ ایک عورت بن جائے گی, تو جو بچہ پیدا کرے گی وہ غذائیت سے بھرپور اور ایک صحت مند بچہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, مائیں اگر حاملہ ہوں, 5 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, اب تو ایسا ہی ہے, تو لہٰذا ہر بچے کے اوپر ایٹ لیسٹ 4 اینٹی نیٹل کیئر کروائیں, یعنی کہ دوران حمل اپنا معائنہ کروائیں. تیسرا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو صرف اور صرف 6 مہینے تک اپنا دودھ دیں, اور یہ ایشوز نہ بنائیں کہ بچہ دودھ نہیں پیتا, بچے کو میرا دودھ موافق نہیں آتا. جتنا پلائیں گی قدرت اتنا ہی دودھ دیتی جائے گی. تو لہٰذا یہ سب چیزیں جب آپ کے لیے ہیں, خدا نے پیدا کی ہیں, تو ایک ماں صحت مند بچے کو جنم دے گی تو صحت مند معاشرہ بنے گا, صحت مند معاشرہ بنے گا تو صحت مند سندھ ہوگی, صحت مند سندھ ہے تو صحت مند پاکستان ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب جان بدر نے بتایا, بہت تجربہ ہے ان کا ماں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے. تقریباً انہوں نے جو اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے وہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہی گزارا ہے. انگلیوں پہ گنی ہوئی ان کی چیزیں کہ ماں کے لیے کیا بہتر ہے, بچے کے لیے کیا بہتر ہے, کس طرح کی غذائیت حاملہ خواتین کو لینی چاہیے کہ وہ اس بچے پر غذائی قلت کا شکار نہ ہو, اور ان کی ذہنی جو نشو و نما ہے وہ بہتر ہو. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے, کتنا وہ بیماریوں سے بچاتا ہے, کتنا متوازن ہے وہ غذا ماں کا دودھ. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ڈبے کا دودھ بالکل بھی بچے کو استعمال نہ کروائیں. سیریلیک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سیریلیک استعمال نہ کروائیں. جو ہماری قدرتی غذا ہے, کھچڑی ہے, دلیا ہے, کیلا ہے, میش کر کے وہ بچے کو دیں. یہ اس میں غذائیت ہے, جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس میں غذائیت نہیں ہے. لہٰذا اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اس معاشرے کے لیے اپنے بچوں کی نشو و نما کا غذائیت کا خیال رکھیں, اپنی بچوں کی نشو و نما کا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.